ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور IMF معاہدے کے تکلیف دہ پہلو کے حوالے سے بات کری تھی اور کچھ چیزیں ایز اٹ از پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتی ہوں, پھر مہمان کا تعارف آپ سے کرواؤں گی. IMF سے معاہدے کا یہ پہلو نہایت تکلیف دہ اور اذیتناک ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کا یہ مالیاتی بندوبست عوام کو فوری ریلیف نہیں دے گا. 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے سے مہنگائی اور بڑھے گی, ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 450 ارب روپے کے نئے ٹیکس بھی لاگو ہو چکے ہیں. انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں ہم تک پہنچ رہے ہوں گے. لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کی اشرافیہ اور خصوصی طور پہ ہمارا حکمران طبقہ, ہمارے وزراء, ہمارے اور سول سرونٹس کی اگر بات کی جائے تو ان کی مراعات اور ان کا لائف سٹائل ایسا ہے جو کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں بھی مہیا نہیں کیا جاتا. ملک اتنے مشکل دور سے گزر رہا ہے, اتنے ٹیکسز ہم پر لگائے جا رہے ہیں. IMF نے قرضہ دے دیا ہے اپنی شرائط کے ساتھ, شرائط اتنی سخت ہیں عوام کے لیے, لیکن یہ حکمران طبقہ یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کیوں نہیں فورگو کر رہا اپنی مراعات کو, یہ کیوں نہیں عوام کے لیے کچھ قربانی دے دیتا یا ملک کے لیے قربانی دے دیتا. عوام کے لیے تو نہ دیں, عوام بھی ملک کے لیے ہی قربانی دے رہی ہے, لیکن عوام تو پیدا ہی اس نوشن کو لے کر ہوئی ہے. جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے وہ پاکستان میں, وہ یہی سوچ کر اس کے ماں باپ شاید اسے دنیا میں لا رہے ہیں کہ یہ قرض دار ہے اور اس نے پیسے دینے یا اس کو آگے زندگی میں مشکلات کا سامنا ہوگا. ہماری یہ اکنامک کرائسس جو اس وقت جاری و ساری ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں IMF اور انفلیشن پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نور فاطمہ, ہماری اکانومسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر نور, یہ میں نے کچھ چیزیں اس وقت بتائی ہیں اور آپ اکانومی کو جب دیکھتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کون سے ایسے طریقے ہیں؟ ہم تو میڈیا پہ بیٹھ کے ظاہر ہے حکمران طبقے کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو وسائل ہیں, آپ کے جو انسینٹیوز ہیں, ان میں کمی آنی چاہیے. عوام کو تو نچوڑ کے اب تو عوام کا برا ہی حال ہو گیا. مطلب عوام کو تو کہنے کے لیے میرے پاس ایک جملہ بھی نہیں ہے. دیکھیے, یہ IMF کا جو پروگرام ہے یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, یہ 22nd ٹائم ہو رہا ہے. لیکن آپ کے پاس 22nd ٹائم تک جو کشن ہونا چاہیے تھا, جو ریفارمز ہونے چاہیے تھے, جو پرپز ہوتا ہے بیسیکلی اس کے پاس جانے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سٹیبلائزیشن پیریڈ مل جاتا ہے 2-3 سال کا. اس کے اندر آپ نے اکانومی کو دوبارہ کھڑا کرنا ہوتا ہے. اچھا, ہم یہ کرتے رہے ہیں, ہم وہ جو اپنا جو پرپز تھا اکانومی کا وہ اس کو بھولتے رہے ہیں. ہم لون لیتے رہے اور اس نئے لون کو اتارنے کے لیے اور لون لیتے رہے ہیں. ہم یہ کرتے رہے. ہوا یہ ہے کہ جو اس کا پرپز تھا 22 دفعہ لون لینے کا, وہ سرو نہیں ہو سکا. پہلے ہی کوشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا, پھر ہمیں واپس جانا پڑا ابھی ریسنٹلی ظاہر ہے کہ 2018 کے اندر. اب یہ ہے کہ دیکھیں, IMF جو ہے نا وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے آپ کو لینڈ کرنا ہے, اور منی از ناٹ فار فری. منی از, آف کورس انہوں نے اپنا پیسہ تو لینا ہے. اٹ از ناٹ دیئر کنسرن کہ صرف ہمارا پیسہ واپس آئے. ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی اتنی کھڑی ہو جائے کہ وہ دوبارہ سے لون کی طرف نہ جائے. سو ایشو یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نہ ریفارمز کیے ہیں نہ سٹرکچرز کیے ہیں. اور سب سے بڑی بات, ٹھیک ہے آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں بالکل, کہ ہماری جو شافیہ ہے یا بیوروکریسی ہے, یہ ایلیٹ, ناٹ اونلی بیوروکریسی. دیکھیں بیوروکریسی ایک بڑا بہت اسمال چنک آف دی ہول وہ ہے سسٹم. جو ایلیٹ جس میں آپ کے پالیٹیشنز بھی ہیں, جس میں آپ کے باقی سب سیگمنٹ ہوتے سوسائٹی ہیں جو کہ نیچرلی کوائٹ بیٹر فرام اپر کلاس سے بھی بہتر ہے. کے لیے ان کا جو پورشن ہے وہ بالکل امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آپ, لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ ریفارمز کر کے ان کے پرکس کو کم کرنا یا ان کی وہ فیسلٹیز کم کرنا یا ان کو امپورٹ میں سہولت دینا یا ان کو سبسیڈائز کرنا. آپ یہ دیکھیے نا, اٹس ناٹ اونلی بیوروکریسی. وین یو گو انٹو دا مافیا, آپ شوگر مافیا کی بات کرتے ہیں, آپ اور مافیاز کی بات کرتے ہیں, بالکل. لیکن ڈاکٹر نور, ہمیں کہیں سے تو شروع کرنا ہے. I'm not saying this is bureaucracy only, بٹ کہیں سے تو آپ کو شروع کرنا ہے نا. کچھ طبقہ ایسا ہے, سرکاری ملازمین کی آپ ویسے بھی بات کر لیجئے, ان کو مراعات ہر سال ملتی ہیں, ان کی سیلری میں ریز ہر سال ہوتا ہے, ان کا پینشن میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے. I am nobody to create a conflict in it. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, لیکن مجھے پرابلم صرف اس بات سے ہے کہ جو سرکاری ملازم نہیں ہے یا جو بیوروکریٹ نہیں ہے, جو سول سرونٹ نہیں ہے, جس کا تعلق جوڈیشری سے نہیں ہے, یا اور 2-3 پلرز آف اسٹیٹ ہمارے ایسے ہیں, اگر ان سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو یہ جو 24 کروڑ عوام اب ہو گئی ہے, اب تو 22 کروڑ بھی نہیں رہی ہے, تو یہ ساری جو عوام ہے یہ کہاں جائے گی اور کیسے ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی؟ بجلی کا بل کہاں سے کہاں چلا گیا ہے.
بالکل نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو یوٹیلیٹیز ہیں نا، یہ تو فرسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے ہمیشہ اس طرح کے پروگرامز کا. آئی ایم ایف کے پروگرام کیوں پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو دا آئی ایم ایف؟ اس کی ریزن یہ ہے، پیسہ کس کو برا لگ رہا ہے؟ یہی ریزن ہے. سب سے پہلے وہ آپ سے کہیں گے ٹیکس بڑھائیے اور اپنے یوٹیلیٹیز کے ریٹ بڑھائیے، گیس، بجلی، پانی. اب ہمارے ہاں جو آپ نے جنرل طبقے کی بات کی ہے، ایون اگر آپ بیوروکریسی سے بات کریں یا اپر کلاس سے بات کریں، وہ بھی آپ سے کہیں گے کہ بل افورڈ کرنا بہت ایشو ہے. لیکن چلے ان کے لیے پھر بھی افورڈیبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف دس کنٹری از دا ریسپانسبلٹی آف پاکستانی اسٹیٹ. بالکل. تو وہ سب لوگ جو نہیں پے کر سکتے. ایشو یہ ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیے پرائیویٹائزیشن کو بغیر کسی اس کو دیکھے جانے بغیر، اس کے اوپر تھاٹ کریٹ کیے بغیر آپ نے پرائیویٹائزیشن آف پاور سیکٹر کیا، جو کہ نہ کہ پوری طرح پرائیویٹائز ہوا. آج آپ کی بجلی کا ریٹ 50 روپیز سے اوپر چلا گیا نا ایک یونٹ کا. سو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ریفارمز کا حصہ تھی. اس میں ایک سوچ چاہیے تھی لانگ ٹرم، مڈ ٹرم اور اس کے بعد شارٹ ٹرم. یہ اس کا بالکل نہیں ہو سولوشن سکا کیا ہے ڈاکٹر نور؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ اس کا سولوشن دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایک تو ٹیکس، دیکھیے ٹیکس جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ طبقوں کو ٹیکس معاف کر دیں، اوائڈ کر دیں، کچھ کو معافیاں مل جائیں. نہیں، آپ کو ٹیکس، اگر میرے پہ 100 روپے کا ٹیکس بھی ہے تو مجھے دینا ہے، اور ایک دفعہ دینا ہے. 100 کو آپ 10 کر کے مجھے صحیح ٹارچر کس نہیں پہ کریں نہیں آپ، کرنی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. جی تو یہ ایک بالکل اس کو ٹیکس اتھارٹیز کو فرینڈلی بنائے. ٹیکس لینے کا طریقہ ہونا چاہیے. دنیا میں قومیں ٹیکس دیتی ہیں، آپ کے تو ساؤتھ ایشیا ریجن کے اندر لوئسٹ ٹیکس ریٹ ہمارا ہے، جو کہ 8% آف GDP ہو چکا ہے، جو کہ 9 سے نیچے آ چکا ہے. تو ڈاکٹر نور، جو میں ہمارے سمجھ پاس رہی تو ہوں سیلریڈ کلاس سب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، کیونکہ ان کا ٹیکس ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. سیلریڈ کلاس دے رہی ہے میں یا نے آپ جو سے یہی لوگ. کہا کہ ہاں وہ اتنا اسمال چنک ہے، وہ اتنا اسمال چنک ہے. آپ کے بزنس کمیونٹی ہے، آپ کا لینڈ جو ہے، آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے، اور آپ کے سروسز سیکٹر، دیکھیے بہت سارا. لیکن ان کو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا آپ کسی کو بزنس میں اسٹاپ کریں. نہیں، آپ فلرش کرنے دیں بزنس کو، اور اس کے ساتھ اپنی پالیسیز یہ بنائیں کہ وہ فرینڈلی ہوں. سیکنڈ یہ ہے، ہم کنزیومر لیڈ سوسائٹی ہے. ہم کنزیوم کرنا چاہتے ہیں. جب تک آپ پروڈیوس نہیں کریں گے، چاہے آپ کس لیول پہ پروڈیوس کریں، اسمال انڈسٹری سے شروع کریں. میں ہمیشہ ایک چیز کی کہی رہی ہوں کہ اسمال انڈسٹریز کو دیں. پاکستان کی سوشل اکنامک کنڈیشن ہمیں الاؤ نہیں کرتی کہ ہم ہیوج انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. وہ صحیح 60s کا سلسلہ اگر نہیں رکا، نیشنلائزیشن نہیں ہوتی، تو آج ہم کہیں اور ہوتے نا. اس وقت ہم بہت سارے اسٹیشن سے ہمارا GDP کراس کر گیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا GDP سب سے بیسٹ رہا ہے 2005 میں. لیکن وہ کیا ہوا تھا کہ وہ کنزیومر بیس تھا، امپورٹ بیسڈ کنزیومر. ہمیں امپورٹ کو کم کرنا ہے. ویدر آپ کو IMF بے شک کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو بالکل اوپن کر دیں، بٹ وی کین ناٹ افورڈ اٹ. یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم، اور امیکیبلی اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. آپ کو لگزوریس، پرٹیکولرلی وہ آئٹم جو آپ کے ڈومیسٹکلی پروڈیوس ہوتے ہیں، آپ کو اس کو امپورٹ روکنا پڑے گا ٹو سیو یور منی، ٹو سیو یور ڈالرس. ڈاکٹر نور، سیکنڈ، آپ کو ایک ضرور آخری چیز مجھے بتائیے کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے ایز این اکانومسٹ، آپ جب یہ دیکھتی ہیں کہ IMF کا سارا برڈن عوام پر آ جاتا ہے، اور ہمارے حکمران اس کے بارے میں، یوٹیلیٹیز کی میں خصوصی طور پہ اس میں بات کر رہی ہوں، اشیاء خورد و نوش کی بات کر رہی ہوں، کیا از اٹ جسٹیفائڈ؟ شوڈ اٹ بی لائک دس، نو یا اس کا نو کوئی اور طریقہ نو وضع کرنا نو چاہیے؟ I ہاں don't think so. It is not justified. It is not justified in any country of the world. ہمیشہ سے جو آپ کی یوٹیلیٹیز اینڈ فوڈ پرائس کو بڑا ہی اکنامیکل رکھا جاتا ہے، بیکاز دیٹ از دا بیسس آف اے اسٹیٹ وچ اٹ کین پرووائڈ ٹو اینی سٹیزن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ بالکل نہیں ہے. اس میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ آپ کو جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں IMF کے ساتھ، سٹنگ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل، یو شوڈ کیپ ان یور مائنڈ دیٹ یو آر ریپرزینٹنگ دی پور پاکستان آلسو. آپ کا جو یہ آپ کا فیلئر ہوتا ہے، یہ آپ کا نیگوشیٹنگ اسکل کا فیلئر ہوتا ہے when you are not able to negotiate properly for your people generally as a citizen. تو یہ یہاں کا فیلئر ہے. why are you not able to tell them کہ جی یہ ہم نہیں کر سکتے اس ٹائم کے اوپر، ہمیں اس طرف نہ لے جایا جائے. یہ کریں گے بھی کیسے؟ بیکاز سینگ از بلیونگ. جب وہ ہمارے اسٹیٹ میں آتے ہیں اور لوگوں کا رہن سہن دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو گورنمنٹ آفیشل سے ہی ملتے ہیں، تو ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی پسماندہ ملک ہے. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نور، آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ ساری ڈسکشن کی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. پاکستان سے لاکھوں لوگ باہر جا رہے ہیں،
وہ ڈنکی لگا کے جو کشتی پہ گئے تھے وہ بھی آپ نے دیکھا کتنے لوگ تھے جو پاکستان سے جانا چاہتے تھے. جو لیگلی جا رہے ہیں اس میں بھی لاکھوں کی تعداد ہے, پچھلے سال بھی لاکھوں لوگ پاکستان سے چلے گئے ہیں. کتنے لوگ جا رہے ہیں, کیا ملک کا حال ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک دا پیپل ہو ہیو بین ڈوئنگ اٹ نوز بیسٹ کہ اس کی کیا پالیسی ہے, اس کا کیا فریم ورک ہے, یا اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. 50 روپے سے زیادہ پر یونٹ بجلی, یہ غریب ملک جس کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے, جسے ڈیولپنگ کنٹری کہا جاتا ہے, وہاں 50 روپے سے زیادہ پر یونٹ بجلی آپ دے رہے ہیں. اور گیس کی بھی قیمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں, 50% سے زیادہ اس میں بھی اضافے ہو جائیں گے. گیس آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے, ٹائم ٹیبل سے آتی ہے, رات 11 بجے کے بعد نہیں ہوتی, صبح میں کسی وقت فجر کے وقت آ رہی ہوتی ہے گیس. تو مطلب اتنی سارے ہرڈلز میں اور پرابلمز میں رہ کون جائے گا پاکستان میں جس کو آپ رول کریں گے. پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.